السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب خیریت سے ہوں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کے پیچھے ورثاء میں 2 لڑکے اور بیوی ہے اور 5 لاکھ روپے قرضہ ہے، تو وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ ایک بچہ کمانے جاتا ہے اور گھر کا خرچہ نکلتا ہے اور 2 مکان ہیں اور دونوں میں وہی رہتے ہیں، تو کیا وہ زکوٰۃ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 3 حضرات ہیں، 2 بیٹے ہیں، 1 بیوی ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ صاحب نصاب ہیں یا صاحب نصاب نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کا مستحق وہ غریب ہوتا ہے، وہ آدمی ہوتا ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، اور جو صاحب نصاب ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ اب 2 بیٹے ہیں، 1 بیوی ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ تینوں اگر یہ صاحب نصاب نہیں ہیں تو اب ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اگر یہ تینوں صاحب نصاب ہیں تو ان کو اب زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یا اگر ان میں سے جو بھی صاحب نصاب نہیں ہیں اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 لاکھ کا قرضہ بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ صاحب نصاب اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا جس کی مقدار 87 گرام 480 ملی گرام ہوتی ہے، یا 52.5 تولہ چاندی جس کی مقدار 612 گرام اور 360 ملی گرام ہوتی ہے، تو اگر ان کے پاس یہ نصاب ہے تو یہ لوگ صاحب نصاب ہیں۔ یا اگر ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے جس سے چاندی کا نصاب خریدا جا سکے، تو اب یہ لوگ صاحب نصاب کہلائیں گے، اور جب صاحب نصاب ہوں گے تو پھر ان پر تو پھر یہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر قرضہ ہے 5 لاکھ روپے کا، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ 5 لاکھ روپے کو نکال کر کے اب یہ دیکھا جائے کہ ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ یا سونا چاندی ہے جو نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرضہ نکالنے کے بعد ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ بچتا ہے جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، تو اب یہ صاحب نصاب کہلائیں گے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور اگر قرضہ 5 لاکھ کا نکالنے کے بعد اتنا روپیہ پیسہ نہیں بچ رہا ہے کہ جو نصاب کی مقدار کو پہنچے، تو اب یہ صاحب نصاب نہیں ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اصل چیز اس مسئلے کے اندر یہی دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون کون لوگ صاحب نصاب ہیں اور کون کون لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور جو صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 2 مکان ہیں اور دونوں مکانوں میں وہی رہتے ہیں۔ جو رہنے کے جو مکان ہوتے ہیں ان کو نصاب کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا۔ نصاب کے اندر صرف اس کو شمار کیا جائے گا جو سونا ہو، چاندی ہو، اور اس کے علاوہ جو روپیہ پیسہ ہے اس کو شمار کیا جائے گا۔ رہنے کے جو مکانات ہیں اور جو گھریلو سامان ہوتا ہے اس کو نصاب کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اذان کے وقت ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ آپ حضرات سے مسئلہ معلوم کرنا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اذان کے وقت ناخن کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ اذان ہو رہی ہے اس لیے اذان کا جواب دینا بھی ضروری ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ بعد میں ناخن کاٹ لیں اور اذان کے وقت اذان کا جواب دیں۔ لیکن اگر اذان کے وقت ناخن کاٹ رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم، اگر کوئی آدمی نے کسی کو صدقہ وغیرہ دیا کہ کوئی بھی مستحق کو دے دینا، تو کیا وہ شخص خود بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اگر کسی نے کوئی نفلی صدقہ دیا ہے کہ یہ کسی مستحق کو دے دینا، تو بہتر یہ ہے کہ کسی مستحق تک پہنچا دیا جائے، لیکن اگر آدمی خود مستحق ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ جو واجبی صدقہ ہوتا ہے جیسا کہ زکوٰۃ ہے، تو اس میں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ اگر یہ آدمی خود مستحق ہے تو استعمال کر سکتا ہے، اور اگر مستحق نہیں ہے تو پھر یہ دوسرے تک پہنچائے، مستحق تک اس کو پہنچانا ضروری ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت ایک بکرا ہے جس کا سینگ ٹوٹ گیا ہے، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے، اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی جانور ہے، بکرا ہو یا بڑا جانور ہو، اگر اس کا سینگ اوپر سے تھوڑا سا ٹوٹ گیا ہے یا اس کا اوپر کا خول اتر گیا ہے سینگ کا، تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر سینگ پورا جڑ سے اکھڑ گیا ہے جس کی وجہ سے دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہے،
تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم، اگر مغرب کی نماز میں امام صاحب دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت لگائے بغیر رکوع میں چلے گئے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جی ہاں، نماز ہو جائے گی۔ اگر امام صاحب نے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورت ملانا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو اس صورت میں نماز ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ مطلق قرات تو فرض ہے اور سورت کا ملانا واجب ہے، تو اس صورت میں ایک واجب چھوٹا ہے اور انہوں نے آخر میں سجدہ سہو کر لیا ہے، لہذا اس صورت میں نماز ادا ہو گئی، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، اناج جو سال بھر ہم لیتے ہیں اس کو کھانے کے لیے اس کو جمع کر کے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو اناج ہے بیچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ گھر میں کھانے کے لیے ہے۔ کیا حدیث شریف میں سال بھر کے لیے اناج جمع کرنے کی ممانعت آئی ہے؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ دیکھیے، اناج کو جمع کر کے رکھنا، اکٹھا کر کے رکھنا، یا کسی بھی کھانے پینے کی چیز کو اکٹھا کر کے رکھنا، جمع کر کے رکھنا، اس کو ذخیرہ اندوزی کہا جاتا ہے، اور حدیث کے اندر ذخیرہ اندوزی کی ممانعت آئی ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہے جب کہ اس چیز کی مارکیٹ میں ضرورت ہے، لوگ پریشان ہیں اور ہم اس چیز کو جمع کر کے رکھ رہے ہیں تو اس کی ممانعت ہے۔ مثال کے طور پر اناج ہم نے جمع کر کے رکھ لیا، یا کوئی بھی کھانے پینے کا سامان ہے ہم نے اس کو اپنے اکٹھا کر کے رکھ لیا اور ہماری نیت یہ ہے کہ جب اس کا ریٹ آئے گا اس کو بیچ دیں گے، اور مارکیٹ میں اس چیز کی بہت زیادہ قلت ہے، لوگ پریشان ہیں، اناج مل نہیں رہا ہے، دور دور تک بہت زیادہ پریشانی میں لوگ مبتلا ہیں، تو ایسے حالات میں اناج کو اپنے پاس روک کر کے رکھنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اور حدیث میں ایسے آدمی پر لعنت فرمائی گئی ہے کہ ایسے حالات میں، ایسے وقت میں اناج کو یا کسی بھی چیز کو کھانے پینے کے اپنے پاس کر روک کے رکھنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، ایسے شخص پر لعنت ہے۔ حدیث میں ایسے شخص پر لعنت فرمائی گئی ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی کرے اور مارکیٹ میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن اگر مارکیٹ کے اندر وہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور لوگ پریشان نہیں ہیں، مثال کے طور پر مارکیٹ کے اندر خوب اناج موجود ہے، یا جو چیز ہم روک کر کے رکھ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، مارکیٹ کے اندر وہ خوب مقدار میں موجود ہے، کسی طرح کی کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس چیز کو ہم اپنے پاس روک کر رکھ سکتے ہیں کہ جب ریٹ آئے گا اس کو بیچ دیں گے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر جو ممانعت آئی ہے ذخیرہ اندوزی کی، وہ اس صورت میں ہے جب کہ اس چیز کی ضرورت ہے، لوگوں کو قحط سالی ہے اور قحط پڑ رہا ہے اور ہم اس کو روک کر کے رکھیں، اس کی ممانعت ہے، ایسے شخص پر لعنت ہے۔ لیکن اگر اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، مارکیٹ کے اندر وہ چیز بڑی تعداد میں موجود ہے، تو ہم اس چیز کو روک کر کے رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ غلہ ہو یا کوئی بھی کھانے پینے کا سامان ہو، ہم اپنے پاس اس کو روک کر رکھ سکتے ہیں اور جیسے ہی اس کا ریٹ آئے گا اس کو بیچ سکتے ہیں۔ اب انہوں نے جو سوال پوچھا ہے کہ ہم تو کھانے کے لیے جمع رکھ رہے ہیں، تو اگر ہم کھانے کی بقدر اس کو کوئی بھی چیز ہو، غلہ ہو یا کوئی بھی چیز ہے، کھانے کے بقدر اپنے پورے سال کے لیے اس کو اکٹھا کر کے رکھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ حدیث میں جو وعید آئی ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے وہ صرف اپنے استعمال کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے کی جا رہی ہے، نہ کہ اس کے علاوہ کے لیے۔ تو اگر اپنے کھانے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے غلے کو اکٹھا کر کے رکھ رہے ہیں سال بھر کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ممانعت میں شامل نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ زید اپنی بیوی کی کمزوریوں کی وجہ سے ذہنی الجھن کا شکار رہتا ہے، چاہ کر بھی حالات و وقت کے تقاضے کے مد نظر طلاق نہیں دے پاتا ہے۔ ایک روز بیوی سے بحث میں عاجز آ کر زید نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمام غلطیاں میری ہیں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، میرا پیچھا چھوڑو، جہاں سکون ملے وہاں جاؤ رہو۔ تو کیا ان لفظوں سے طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اگر طلاق واقع ہوگی تو کون سی طلاق واقع ہوگی؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔ دیکھیے، یہ جو الفاظ انہوں نے بیان کیے ہیں، یہ جو کہا ہے زید نے کہ ٹھیک ہے، تمام غلطیاں میری ہیں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کرو، میرا پیچھا چھوڑو، جہاں سکون ملے وہاں جاؤ رہو، تو یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ کنائی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے یہ الفاظ طلاق کی نیت سے کہے ہیں تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر طلاق کی نیت سے نہیں کہے ہیں تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔
تو یہ جو الفاظ اس نے بولے ہیں یہ الفاظ کنائی ہیں، اور الفاظ کنائی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو طلاق کی نیت سے اگر کہا جائے گا تو طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، اور اگر طلاق کی نیت نہیں ہے بس ویسے ہی کہا ہے تو پھر اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہم اگر کسی کی طرف سے حج بدل کروانا چاہتے ہیں تو حج بدل میں کون سا حج کرانا پڑے گا، حج قران یا حج تمتع؟ اور یہ بھی واضح فرمائیں کہ حج قران اور تمتع کیا ہوتا ہے، وضاحت فرمائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ دیکھیے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حج 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو حج افراد ہے، اور ایک حج قران ہے، اور ایک حج تمتع ہے۔ حج افراد کا مطلب تو یہ ہے کہ صرف احرام باندھ کر کے صرف حج کیا جائے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حدود حل و حرم یعنی میقات کے اندر رہتے ہیں۔ اور ایک حج قران ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ احرام باندھا جائے اور اسی احرام سے حج بھی کیا جائے اور اسی احرام سے عمرہ بھی کیا جائے، یعنی ایک ہی احرام سے عمرہ حج دونوں کیا جائے، یہ حج قران کہلاتا ہے۔ اور ایک حج تمتع ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ عمرہ باندھ کر کے احرام باندھ کر کے عمرہ کیا جائے اور پھر اس کے بعد احرام کھول دیا جائے اور اس کے بعد حج کا احرام باندھا جائے اور اس کے بعد حج ادا کیا جائے، یعنی عمرے کے لیے اور حج کے لیے 2 الگ الگ احرام باندھے جائیں، یہ حج قران کہلاتا ہے۔ تو جو لوگ حدود حل و حرم میں یعنی میقات کے اندر رہتے ہیں وہ تو حج افراد کرتے ہیں، ان کے لیے حج تمتع اور قران کرنا ممنوع ہے۔ لیکن جو میقات سے باہر کے رہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ سعودی عرب کے ہوں یا باہر کنٹری کے ہوں، دوسرے ملکوں کے ہوں، انڈیا کے ہوں، پاکستان کے ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، تو وہ حج قران بھی کر سکتے ہیں اور وہ حج تمتع بھی کر سکتے ہیں۔ پھر حنفیہ کے نزدیک ان حضرات کے لیے حج قران کرنا افضل ہے، لیکن بعد کے فقہاء نے اور بعد کے متاخرین فقہاء نے، مفتیان اکرام نے یہ فتویٰ دیا ہے، یہ رائے قائم کی ہے کہ آج کل جو ہے حج تمتع ہی افضل ہے، کیونکہ اس کے اندر سہولت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہوئی حج کی قسموں کے تعلق سے تفصیل۔ اب مسئلہ جو انہوں نے سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ حج بدل میں حج قران کیا جائے گا یا حج تمتع کیا جائے گا۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان۔ بعض علماء کی، قدیم فقہاء کی، قدیم مفتیان اکرام کی رائے یہ ہے کہ حج بدل کے اندر حج افراد کیا جائے گا، حج افراد اور حج قران کر سکتے ہیں، حج تمتع حج بدل میں کافی نہیں ہوگا، یہ پرانی تحقیق ہے۔ اب بعد کے متاخرین کی رائے یہ ہے، اور بعد کے متاخرین اور بہت سے مفتیان اکرام کا فتویٰ یہ ہے کہ حج بدل کے اندر حج تمتع بھی کر سکتے ہیں، یہ کافی ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ مسئلہ ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیت علماء ہند میں بھی زیر بحث آیا، اور 1417 میں جو ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیت علماء ہند کا جو فقہی سیمینار ہوا اس میں یہ تجویز پاس ہوئی، اس میں یہ کہا گیا کہ حج بدل میں اصل تو یہ ہے کہ حج افراد کیا جائے، لیکن اگر عامر یا وصی کی اجازت سے حج تمتع کرے تو یہ بھی درست ہے، حج تمتع بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ حج بدل کے اندر حج افراد اور حج قران بھی کر سکتے ہیں، اور حج تمتع بھی اگر کوئی کرے تو یہ بھی درست ہے، حج اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی آدمی ہندوستان کا ہے اور وہ سعودی عرب میں کسی مقیم شخص کے ذریعے حج بدل کروانا چاہتا ہے تو وہ کروا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چاہے وہ اپنی طرف سے حج بدل کرائے یا کسی اپنے والدین کی طرف سے، عزیز و اقارب کی طرف سے، یا کسی میت کی طرف سے حج بدل اگر کروانا چاہتا ہے اس شخص سے جو سعودی عرب کے اندر مقیم ہے تو اس سے کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ حج بدل اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کپڑوں پر بچے نے پیشاب کر دیا، کیا یہ کپڑے پاک ہیں یا ناپاک، اور ان کپڑوں کو پہن کر سو سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہوتا ہے، جن کپڑوں پر بچے نے پیشاب کر دیا ہے وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، اور ناپاک کپڑوں کو پہن کر سونا اگرچہ درست ہے لیکن بغیر کسی عذر کے ناپاک کپڑوں کو پہن کر نہیں سونا چاہیے، سو سکتے ہیں لیکن نہیں سونا چاہیے، اگر کوئی عذر مجبوری ہے تو سو سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی عذر اور بغیر کسی مجبوری کے ناپاک کپڑے پہن کر نہیں سونا چاہیے، بلکہ پاک کپڑے پہن کر ہی سونا چاہیے۔